اور حضرت بشر حافی ناخواندہ شخص تھے، لیکن ایک خاص کرم نوازی ان کے اوپر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو اجلا کر دیا۔ وہ بشر حافی تھے تو شرابی، اور نشے میں دھت شراب خانے کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا راستے کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ بس اس کو اٹھایا، روئے، چوما، خوشبو لگائی، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور شراب خانے میں چلے گئے۔ وہاں نشے میں دھت تھے کہ اللہ کے کسی بندے کی دستک ہوئی دروازے پہ، تو جو ساقی مے خانہ تھا اس نے پوچھا کون؟ کہا کہ بشر سے ملنا ہے۔ تو کہا وہ تو نشے میں پڑا ہے، اور جو شخص دروازے پہ کھڑا تھا وہ شہر کا بہت بڑا عابد تہجد گزار۔ تو جب اس کو بتایا کہ فلاں اللہ کے بندے باہر تیرے انتظار میں کھڑے ہیں، تو وہ ننگے پاؤں دوڑے۔ کہا کہ بشر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے ماضی کے گناہ معاف کر دیے۔ تو بس پھر زندگی ہی بدل گئی۔ وہ ایک فقیر تھے، تو وہ جا رہے تھے کہ اللہ کی رحمت رب بہانہ می طلب، اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ ایک فقیر تھے تو وہ جا رہے تھے، تو راستے کے اندر کیا دیکھا کہ ایک شرابی ہے، وہ گندی نالی کے اوپر گرا ہوا ہے، اور اس کا منہ جو ہے اس کو گزرتا ہوا پانی مزید غلیظ کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو انسانی شرف کے ناطے سے ان کے دل میں رحم جاگا کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اگرچہ یہ شراب کے نشے میں ہے۔ آج کا صوفی اور آج کا مولوی تو ٹھڈا مار کے گزرے گا، لیکن گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں ہے۔ تو وہ آگے بڑھے اور اس کو وہاں سے اٹھایا، اور اس کے جو گندا منہ تھا اس کا منہ دھو دیا اور چلے گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو وہ تہجد کے لیے مسجد میں آئے، تو دیکھا کہ وہ جو شرابی جس کا منہ دھویا تھا وہ پہلے ہی مسجد میں نماز ادا کر رہا۔ تو بڑی حیرت ہوئی، کہا مالک یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے دل دھو دیا۔ اللہ اکبر، تو نے اس کا منہ دھویا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو بشر حافی کی اس ادا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور وقت کے کامل کسی شیخ اور ولی کے ذریعے سے اس کو میسج پہنچایا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو اس وقت وہ ننگے پاؤں تھے، براہنا پاتے، ایسے نشے میں آگے تھے۔ پھر انہوں نے کہا میرے رب کا پیغام جب میرے نام آیا تھا تو اس وقت میں برہنہ پا تھا، لہٰذا ساری زندگی جوتے نہیں پہنوں گا۔ حافی عربی میں جو ہے وہ ننگے پاؤں والوں کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ساری زندگی جوتے نہیں پہنے کہ میری توبہ جب قبول ہوئی تو اس وقت میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو اللہ کی زمین پہ وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ تو اللہ نے کرم کر دیا، تو احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ تو ایک دن کسی شاگرد نے کہا حضرت یہ ایک ناخواندہ شخص ہے اور آپ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، اور آپ اتنے بڑے عالم۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جس رب کو احمد بن حنبل مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی۔ اچھا، ولی فاعل کے معنی میں بھی ہے، مفعول کے معنی میں بھی ہے۔ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو فعیل کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ فاعل کے معنی میں ہو تو ولی سے ولی ہے اس کا، تو یہ ولی جو ہے یہ فاعل کے معنی میں ہے اللہ سے محبت کرنے والا، اور اگر یہ مفعول کے معنی میں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی محب کے معنی میں بھی ہے اور محبوب کے معنی میں بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، یعنی اہل ایمان کو محبوب رکھتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے اس محبت کا جو صلہ اپنے بندے کو دیتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو ظلمتوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کا ولی کون ہے؟ ان کا ولی طاغوت ہے، شیطان ہے۔ طاغوت ان کے اولیاء ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ جل شانہ کا محب بھی ہو اور اللہ جل شانہ کا محبوب بھی ہو۔
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبوبیت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی اس طرف سے غلبہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی محبوبیت ایسی ہوتی ہے کہ ناز برداری کے وہ رنگ میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب بندہ اس سے پیار کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی تم نکلے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، تو تم نے تو اللہ سے محبت کا دم بھرا، لیکن تم نے کیا محبت کرنی تھی، اس نے تمہیں خود اپنا محبوب بنا لیا۔ تو جب خود محبوب بنایا، تم پہلے گئے تھے چل کے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جب اس نے محبوب بنایا تمہارے پاؤں کے اندر کشش ڈال دی نماز کے لیے۔ تم عبادات کرتے تھے، اپنے آپ کو تکلف کے ساتھ لے کے جاتے تھے، پھر جب محبوبیت پیدا ہو گئی تو وہ شوق فراواں تمہارے نہ ڈھیل دیا گیا، پھر تمہارے قدم خود بخود اٹھتے ہیں، توفیقات تمہارے شامل حال ہو گئی ہیں، پھر تمہارے لیے آسانیاں اور تمہارے لیے راحتوں کے سامان کشادہ کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ کثرت نوافل کے ذریعے سے تقرب اختیار کرتا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ تقرب اختیار کرتا ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے، اور جب وہ کثرت نوافل سے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ معاذ اللہ کان بن جاتا ہے؟ نہیں، مجسم نہیں، یعنی اس کے کانوں میں شنوائی کی قوت اپنی جناب سے ڈال دیتا ہے، اس کی زبان میں جو ہے وہ طاقت اور توانائی اس کی طرف سے خاص طور پہ ودیت کر دی جاتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص جو ہے وہ توانائیاں اور قوتیں اور اس کے اندر جو ہے وہ طاقتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ اس بندے کو اپنی شانوں کا، اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، اسی لیے وہ اولیاء کے لیے طی زمان بھی ہوتا ہے اور طی مقام بھی ہوتا ہے، وقت بھی سمٹ جاتا ہے اور ان کے لیے فاصلے بھی مٹ جاتے ہیں۔ تبھی تو آصف بن برقیہ جو ہے وہ حضرت سلیمان کی امت کا ولی جو ہے آنکھ جھپکنے سے قبل تخت بلقیس لا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون تخت بلقیس لائے گا تو ایک جن نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں، یعنی مجلس برخاست ہونے تک۔ تو حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، یعنی میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے وہ کراچی سے کوئی چیز آپ میں سے کوئی شخص لا کے دے تو کم از کم وہ 8 دن کا، 5 دن کا یا 2 دن کا تو ٹائم دے گا، اور ایک بندہ کہے کہ عصر تک لے آؤں گا تو غنیمت نہیں ہے، کہ کوئی کہے عصر تک آ جاتی ہے جناب تو غنیمت ہے۔ تخت بلقیس تھا، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، 7 کوٹھریوں میں مکفل تھا، زمین میں گڑا ہوا تھا، پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا، اور اس کو اٹھا کے لانا کیسے لایا جائے؟ جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس کے اختتام سے پہلے لے آتا ہوں۔ بہت بڑی بات تھی نا، لیکن اللہ کا پیغمبر کہتا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب حضرت سلیمان کو پتا تھا نا جن کی تربیت میں کی ہے وہ کس کس مقام پہ، تو ایک نے کہا میں ظہر تک لے آتا ہوں، دوپہر تک لے آتا ہوں، بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سلیمان نے یہ کہا تو پھر ان کی مجلس سے ایک دوسرا شخص اٹھا جس کا نام مفسرین نے آصف بن برقیہ بتایا۔ قرآن نے تو کہا وقال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے پاس کتاب اللہ کا، زبور کا علم تھا، سارا بھی نہیں تھا، تھوڑا سا علم تھا، علم من الکتاب، کتاب سے کچھ علم تھا، وہ کھڑا ہوا اور کیا کہا؟ جن نے تو کہا تھا قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑے کبھی ہیکل جن نے کہا تھا میں دوپہر تک لے کے آتا ہوں، لیکن آصف بن برقیہ نے کیا کہا انا آتی کا بے، حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، کب تک لاؤ گے؟ وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہے ہیں، تمہارا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ کتنے وقت میں لاؤ گے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتنے وقت میں لاؤ گے؟ تو اس نے کیا کہا انا آتی کا بے، حضرت میں ابھی لے کے آتا ہوں، یہ نہیں کہا منگواتا ہوں، یہ لفظ سمجھیے، منگوا لیتا ہوں،
आना आती का बेही, मैं लेके आता हूँ, जाऊंगा भी और आऊंगा भी और तख्त भी लेके आऊंगा। आना आती का बेही, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। कितना वक्त लगाओगे? कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफो, हजरत आप आंख बाद में झपकेंगे, तख्त पहले पड़ा होगा। कुरान है। और हजरत सुलेमान ने भी आंख नहीं झपकी, तख्त सामने पड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। फिर बोले काला हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो इतने बड़े फासले कैसे सिमटे, कोई इतना सरी रफ्तार कैसे हो सकता है? तो बुखारी की हदीस पढ़ो, जब कोई मेरा हो जाए तो फिर उसकी मैं टांगें बनता हूँ, तवानाई उसकी नहीं होती, ताकत मेरी होती। अल्लाह, लब उसके हिल रहे होते हैं लेकिन मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है। अल्लाह अकबर। हाथ उसके होते हैं, उसको अता करदा तवानाइयाँ कुव्वतें जो हैं वो मेरी होती हैं। बड़े फकीह और सूफी और एक दीवाने शख्स से आप मिलेंगे, दुनिया उसको दीवाना कहती थी, बहलोल दीवाना। लेकिन सादी बोले कि सादिया नजदीक राय आशिकां, खल्क मजनू नंदो मजनू आकिल अस्त, का असल तो आकिल ये लोग हैं। तो खैर हजरत जुनैद बगदादी गए और बहलोल को सलाम किया, कहा कि आप कौन हैं? तो कहा मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो कहा क्या करते हो? कहा कि मैं पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारियों में लगा हूँ। तो आपने फरमाया कि खाने के आदाब जानते हो? कहा कि हाँ, हाथ धोए जाएं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए, छोटा लुकमा लिया जाए और चबा चबा के खाया जाए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। तो बहलोल कहने लगा कि मैं तो आपको बहुत बड़ा आलिम समझता था, आप तो खाने के अदब को भी नहीं जानते। और अपना कपड़ा उठाया, झाड़ा और एक जानिब चल दिए। शागिर्दों ने कहा हमने आपको कहा था कि इस शख्स के पीछे जाने का क्या फायदा, ये तो दीवाना शख्स है। तो कहा नहीं, मैं इसके पीछे चलता हूँ। फिर आप उसके पीछे भागे। तो फिर बहलोल ने पलट के देखा, कहा कि कौन हो? कहा कि मैं जुनैद हूँ, आपको मिलने आया हूँ। तो आपने फिर एक सवाल किया, गुफ्तगू लंबी हो जाए। तीसरी मरतबा भी जब वो अपना दामन झाड़ के गुजरे तो फिर आप आगे बढ़े। उन्होंने पूछा कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं एक आम सा शख्स हूँ, तो आपके पास जो है वो सीखने आया हूँ। तो कहा कि मैंने तुमसे पूछा था कि खाने के आदाब क्या हैं, तो तुमने ये बताया था। कहा जी मैंने तो यही पढ़ा है और मैंने यही बताया है। तो कहा खाने का सबसे पहला अदब यह है कि लुकमा हलाल का हो, बाकी लुकमे छोटे छोटे तोड़ के खाए या चबा चबा के खाए या जो है वो पानी पहले पिए या बाद में पिए, कहा ये बातें बात की है। सबसे पहला अदब खाने का यह है कि लुकमा तैयब हो, लुकमा ताहिर हो, लुकमा पाकीज़ा हो। अल्लाह अकबर। तो हमारे रब ने हमें पाकीज़ा रिज़्क़ खाने की तलकीन फरमाई है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करके आया और वो काबतुल्लाह के सामने खड़ा, वो अल्लाह ताला जल्ला शानहू को पुकारता है और क्या कहता है, या रब या रब। अश अकबर, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका लिबास फटा हुआ है, परागंदा सी हालत है और अल्लाह के घर के सामने खड़ा है, लंबे लंबे हाथ करके दुआ मांग रहा है, या रब ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। लेकिन फरमाया व मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। फरमाया कि उसने जो खाया है वो हराम का है, उसने जो पिया है वो हराम का है, उसने जो लिबास पहना है वो हराम का है। फरमाया उसको जो ग़ज़ा दी गई है वो ग़ज़ा हराम के माल से उसे हासिल हुई थी। फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। फरमाया मुझे बताओ कि उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। वो काबतुल्लाह के पर्दे को थाम के खड़ा है, मुल्तजम से लिपट के रो रहा है। वो हतीम में खड़ा है, वो काबा के अंदर भी चला गया, काबा की छत पे सक़्फ़े बैतुल्लाह पे भी खड़ा है, मताफ में खड़ा है, वो हजर अस्वद के साथ लिपट के दुआएं मांग रहा है, मुकाम इब्राहीम के पास खड़ा होकर दुआएं मांग रहा है। यमुद्दो यदैहि, उसके हाथ लंबे लंबे हैं, या रब के कलिमात उसकी जुबान पे हैं और अशस अकबर, गुबार आलूदा बिखरे हुए उसके बाल हैं और हालत परागंदा है कि किसी को गुजरते हुए भी तरस आ जाए। और अल्लाह के घर में खड़ा है तो वो क्यों नहीं माफ करेगा। लेकिन फरमाया मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। उसका खाना पीना लिबास और ग़ज़ा हराम की थी। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। बल्कि उलमा ने लिखा कि जो शख्स
حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں غل، غش اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ تم کھاتے ہو، اس کے نتیجے کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں تھے اور حر بن یزید ریاحی مقابلے میں آ گیا اور اس کے ساتھ کوفی بھی تھے، تو اس وقت ان سے مخاطب ہو کر کے کوفیوں سے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصود کیا ہے۔ سلطنت کے حصول کے لیے حضرت امام حسین نہیں آئے۔ اقبال نے کہا مدعاش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی ساما سفر۔ اگر ان کا مقصود سلطنت اور تخت و تاج ہوتا تو وہ اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں نہ آتے۔ ان کا مقصود یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصود کیا تھا اور وہ کیوں آئے تھے؟ ذرا ان کے کلمات سنیے، اس سے آپ کو فلسفہ شہادت حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا مقصد بھی سامنے آئے گا۔ ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا۔ یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک تو یہ بات نہیں تھی جو ہمارے نزدیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں، لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں۔ اب وہ کیا وجہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی؟ یہ کوئی مبہم وجہ نہیں ہے کہ زمانے تک پہنچی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا کو ایک کہانی اور ایک قصہ بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر مروج کیا گیا اور اس کی معنویت، اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت پر پردے آ گئے۔ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ۔ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اس لیے میدان عمل میں موجود ہوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ، دودھ پیتے شیرخواروں کے ساتھ میں اس لیے میدان عمل میں آیا ہوں کہ یزید اور پوری یزیدیت قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثال قرار دیا اور وہ کشتی ہیں، اور جب طوفان آئیں گے تو کشتی اس وقت کام دے گی۔ اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو اور جب جنگ لگے تو اس وقت وہ چھٹی پہ چلا جائے تو یہ سوائے لطیفے کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے اہل بیت کو کشتی قرار دیا تو جب امت پر طوفان آیا اور شیطنت پورے جوبن پر آئی، اگر یہ کشتی آج نہیں کام آنا تھا تو پھر کب کام آنا تھا؟ اس لیے حسین ابن علی کو اس وقت کھڑا ہونا پڑا، اس لیے کہ کشتی نے طوفانوں میں ہی تو کام آنا ہے اور طوفان تو بفر چکے ہیں۔ انہوں نے قد لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا تھا، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا تھا، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور فساد پپا ہو گیا تھا، وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، حدود شرعی کو معطل کر دیا گیا ہے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمُوا حلالہ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا اور جس کو اس نے حرام کیا اس نے اس کو حلال کر دیا۔ اب یہ ہیں یزید کے کرتوت، یہ ہے اس کا عمل۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے بتاؤ، جب میرے رسول کی شریعت پامال ہو رہی ہو، حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، حدوں کو معطل کر دیا جائے اور فساد بپا ہو جائے،
शैतान की अतात खुले बंदों की जाए, रहमान की अतात तर्क कर दी जाए, तो जिसके पास कश्ती है इस तूफान में, क्या वो अब भी मैदान अमल में नहीं आएगा? तो कहा हुसैन इब्ने अली इसलिए आया है कि इस वक्त हुसैन इब्ने अली का ही आना बनता था, इसलिए कि पैगंबर की गोद में हुसैन इब्ने अली ही तो खेला था, इसलिए आज हुसैन इब्ने अली मैदान अमल में मौजूद है। अल्लाह अकबर। ये था मकसद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। न तख्त व ताज की चाहत थी, न कोई बगावत थी, और ना जल्दबाजी का नतीजा था, बल्कि बहरे हक दरखा को खूं गलती दास्त मकसूद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक के लिए खाको खून में अपने आप को मिलाना था। पस बिनाए ला इला गर्दी दास्त, और ला इला की बिना को हजरत इमाम हुसैन ने कायम करना था। अमीर हमजा का ईमान लाना कोई मामूली वाक़या नहीं था। जिस तरह मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, तो कुफार के अंदर ये खबर एक बिजली बन के गिरी, तो वो भी दारुल नदवा में बैठे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। आज एक हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब गए हैं, कल कोई और चला जाएगा तो ये तो ताकतवर हो जाएंगे। उमर बिन खत्ताब मजलिस में मौजूद थे। कहा तुम किस्सा छोड़ो, ये काम मेरे ज़िम्मे रहा, मैं बानी इस्लाम की ज़िंदगी का चिराग ही बुझा देता हूँ। रोज़ रोज़ का किस्सा ही तमाम होता है। तलवार हमाइल की और इरादा कत्ल से घर से निकलते हैं, तकदीर हंस के कुछ और ही बोल रही है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। तलवार हमाइल की है, बानी इस्लाम की ज़िंदगी का चिराग बुझाने की आरज़ू है। घर से निकलते 22 साल की उम्र है, जवानी है, बांकपन है, चेहरे पे जलाल है, खत्ताब का जरी जवां बेटा है। रास्ते में एक साहब मिले, देखा और कहा कि क्या तेवर हैं और इरादे किधर के हैं? कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूँ। कहा उसकी रोशनी तो तुम्हारे घर में भी पहुँच गई है। पूछा क्या माजरा है? कहा तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद, वो भी उस आका के गुलाम बन गए। बस गुस्से में बहन के घर पहुंचते हैं और दरवाजे को दस्तक देते हैं। अंदर कारी कुरान उनको कुरान सिखा रहा है। अहले खाना समझे उमर आए हैं और तेवर भी अच्छे नहीं हैं। कारी को कहीं गोशे में छुपा दिया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने की देर थी कि बहन पे टूट पड़े, मार धाड़ शुरू कर दी। तुम साबी हो गई हो, तुमने अबा अजदाद का दीन छोड़ दिया है। मार मार के उनको लहू लहान कर देते हैं। तो बहन बोलती है उमर सुनो, तुम खत्ताब के बेटे हो ना, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, मैं भी अपने मौक़िफ़ से हटने वाली नहीं हूँ। हैरतज़दा हो जाते हैं कि इस औरत के अंदर ये बिजलियाँ कैसे आ गईं। तो सोचने लगे और कहा अच्छा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ। कहा तुम्हें पहले गुस्ल करना होगा। उमर बदन धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में कारी कुरान के वर्क लेके आ गया और तिलावत होती है, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ए 14वीं के चांद महबूब, हमने कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि आप मुशक्क़त में ही पड़ जाएं। तिलावत होती जा रही है, उमर की आंखों से आंसू टपकते चले जा रहे हैं। कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, चलो मुझे हुजूर की चौखट पे ले चलो। अल्लाह अकबर। दारे अरकम में हुजूर तशरीफ फरमा थे। तलवार उस तरह हमाइल की हुई है और इसी हालत में हुजूर की दहलीज पे जा रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा सहाबा ने, कहा कि उमर आ रहे हैं, तलवार है हाथ में। तो हज़रत अमीर हमजा ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर इरादा खैर से आ रहे हैं इस्तकबाल करेंगे, खुश आमदेद करेंगे, बिठाएंगे, इज़्ज़त देंगे। और अगर इरादा अच्छा नहीं है तो उसी की तलवार से उसका सर काटेंगे। दरवाज़ा खुलता है, उमर हुजूर के सामने आके बैठते हैं और मेरे हुजूर कहते हैं उमर अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। और यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। हज़रत उमर कलिमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो ही उमर की ज़ुबान से कलमे की सदा सुनते हैं सहाबा, इतने ज़ोर से अल्लाह अकबर बेसाख्तगी में कहते हैं, मक्के की गलियां गूंज उठती हैं। अल्लाह अकबर।
اب ایمان لانے کے بعد جناب عمر حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہم حق پہ نہیں ہیں. فرمایا ہم حق پہ ہیں. اللہ کا دین سچا نہیں ہے. کہا اللہ کا دین سچا ہے. کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو کہا پھر ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں؟ ہمیں صحن حرم میں جانا ہوگا. مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں 20-20 افراد کی. ایک صف کی قیادت حضرت عمر کرتے ہیں, ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ چلتے ہیں, درمیان میں میرے حضور ہیں, اور صحن حرم میں پہنچ کے رب کی نماز ادا کی جاتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب بنا, وقار کی علامت بن گیا. ہمیں عقیدوں کی صحت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے, اور عمل کی قوت عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے. عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی عمل جاندار ہوتا ہے, اور ہمارے بنیادی عقائد ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بڑی تاکید کے ساتھ اپنی سنت پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی, اور خلفائے راشدین کی سنت پر, ان کے طریقے پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی. قرآن و حدیث سے جو اخذ شدہ عقائد ہیں وہی ہماری بنیاد ہیں, اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. علیکم بسنتی فرما کر کے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا, اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے, اور یہ بھی ارشاد فرمایا اتبعوا سواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار. سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہو, جو ان سے بچھڑ گیا تو وہ آگ میں چلا جائے گا. اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑنے میں ہی عافیت ہے, الگ راستہ اختیار کرنے سے یقیناً انسان نقصان میں جا گرتا ہے. جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. تو جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے. اور اس وقت تشدد, افتراق اور جو نظریاتی انتشار پیدا ہو گیا ہے, میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ معتدل عقیدے پہ قائم رہیے, ہمیشہ تشدد سے اپنے آپ کو بچائیے, اور دوسرا ادب کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا. جب ادب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو پھر وہ راستے نکلتے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. جس نظریے کی بنیاد میں ادب نہیں, چاہے انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے, ذات باری تعالیٰ کا ادب ہے, اصحاب پیغمبر کا ادب ہے, اہل بیت اطہار کا ادب ہے, اولیاء کا ادب ہے, جس نظریے کی اساس میں ادب کا عنصر نہیں ہے اس نظریے کو ہم نظریہ اسلام ہی نہیں مانتے. تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنے کا راستہ یہی خیر کا راستہ ہے, اور یہی اعتدال کا راستہ ہے, اور یہی اہل السنہ کا طریق ہے. دین سراپا سوختن اندر طلب, انتہائش عشق و آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے. جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. آج کی تاریخ کے اندر ایک عام شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ جائے کدھر. ہر آئے دن ہم کوئی نئی فکر اور نیا فتنہ نشو و نما پاتا ہوا دیکھتے ہیں. تو پھر کس طرح ہم حق کی پہچان اور حق کی معرفت کو اختیار کریں؟ تو صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف نے جو چیزیں طے کر دی ہیں وہ طے شدہ ہیں, ہمیں کسی نئے راستے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تھا. کم نظر علماء کی اقتدا سے بہتر ہے کہ جو تمہارے اسلاف ہیں ان کے طریق پر تم چلو, چونکہ ان کا طریق صحیح طریق تھا. کیوں عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست, کار پاکاں از غرض آلودہ نیست. ان کے جو نظریات تھے وہ کسی غرض
کے تحت نشو و نما نہیں پائے تھے. انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی تھی، بلکہ جو دین تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں راستہ اور راہ عمل عطا کیا اور عقائد ہمیں دیے. ایک بہت بڑا نام امام الحرمین امام ابو المعالی الجوینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں کو اور اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کو گواہ بنا کے ایک بات کہی اور کہا کہ میں ایک گہرے سمندر میں پھنس گیا ہوں اور میں نے اسلام اور اہل اسلام کے علوم کو چھوڑ دیا اور میں ایسے علوم کی تلاش میں سرگرداں رہا جن سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت میری یاوری نہیں کرتی تو میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں تم کو الوداع کہہ دوں گا. تو امام الحرمین امام جوینی نے کہا کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں اپنی بوڑھی ماں اور نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ اپنی جان دے رہا ہوں. میرا وہی عقیدہ ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو میری بوڑھی ماں کا عقیدہ ہے. عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست. تمہارے آباء و اجداد کی عقل ہوس سے پاک تھی اور غرض اور لالچ کی بنیاد پر انہوں نے عقیدوں کا کاروبار نہیں کیا، بلکہ ان کا وہی عقیدہ تھا جو شریعت کے ماخذ سے پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آج میں بھی اپنی بوڑھی ماں کے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس ماں کو جس نے لوریاں دیتے ہوئے مجھے عقیدہ پڑھایا تھا کہ میں صدقے پاک محمد تو جڑا نانا حسن حسین دائے. تو ہم اسی عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں. میں 94 برس کے اس بوڑھے باپ کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس نے ہمیں لوریاں دیتے ہوئے یہ عقیدہ دیا تھا ملدا نہیں محمد ورگا، ساری وچ خدائی اس تصویر نورانی وچوں غیراں رمز نہیں پائی. تو ہمارا عقیدہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، صحابہ کے حوالے سے ہو، اہل بیت کے حوالے سے ہو. تو آئیے اس زمانے کے اندر ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے در کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کی چوکٹ کے بھی نوکر ہیں. تو ہمیں اپنے عقیدوں کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور کال اور عقول اور اس دور کے فتنوں سے بچ کر کے ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے جڑنا پڑے گا. فکر شاں ریست ہمیں باریک تر، وریشاں با مصطفیٰ نزدیک تر. اقبال کہتے ہیں ان کی فکر جو تھی وہ اس نے نور لیا تھا حضور کی دہلیز سے، اور ان کا ورع اور ان کا تقوی حضور علیہ السلام کی ذات سے مستنیر تھا. لہٰذا اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں خیریت، ہمیں عافیت، ہمیں روشنی، ہمیں نور نصیب ہوگا. تو اپنے عقائد کو اپنے اسلاف کی مطابقت کے اندر ڈھالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نجات کا دار و مدار اسی پر ہے. ہدایت کیا ہے؟ یا ارات الطریق، ایک تو ہے راستہ دکھلانا جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا. کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا تو آپ یوں ادھر ہو جانا. یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا. اس میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے. تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں. پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ارات الطریق کا مفہوم ہے. اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دستے کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا. تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا. مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے. مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے. اللہ اکبر. تو یہ ہے ایصال الی المطلوب. تو ہدایت کا یہ مفہوم، اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی. ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی ہے. وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ خود چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے. یہ جبلی اور فطری ہدایت اللہ نے اس کو القاء رکھی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا،
وہ آ کے سیکھتا ہے. ہاتھ ہوتے ہیں پکڑنا نہیں جانتا, آ کے سیکھتا ہے. قدم ہوتے ہیں چل نہیں پاتا, سنتا ہے سمجھ نہیں پاتا, دیکھتا ہے پہچان نہیں پاتا. یہ ساری چیزیں تدریج سے سیکھتا ہے. لیکن بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے تو یہ اس کو جبلتاً بتایا جاتا ہے, چونکہ اس کی پہلی ضرورت ہے, باقی چیزیں وہ آ کے سیکھتا ہے. اسی طرح خیر اور شر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا انسان کو. پیغمبروں نے آ کے راستے اجالے, لیکن اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ انسان کو پتہ ہے. کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے, یہ کہیں سے اس نے نہ بھی پڑھا ہو, کسی نے استاد نے نہ بھی بتایا ہو, یہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو خیر اور شر یہ اندر تمہارا بتاتا ہے, یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ فطری جبلی ہدایت ہے, لیکن انسان کے لیے وہ کافی نہیں ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا, اهدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے جبلی ہدایت تو عطا کر دی اور تو نے مجھے ایمان کا نور بھی دیا, تبھی تو نماز کے لیے یہاں آ کے کھڑا ہوں نا. وضو کیا ہے, مسجد میں آیا ہے, لباس پہنا ہے, ہاتھ باندھے ہیں, قبلہ رخ کیا ہے, اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہدایت پہ مانگ رہا ہے اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت طلب کر رہا ہے کہ جگہ جگہ شیطان موجود ہے, مجھے بھٹکا دے گا, میرے مالک مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے. صراط مستقیم, سیدھی راہ. اس کا ایک معنی لکھا کہ الاسلام ہے, کہ صراط مستقیم اسلام ہے, مجھے اسلام کا راستہ عطا کر. دوسرا معنی اس کا بیان فرمایا کہ انہو کتاب اللہ تعالی, اس سے مراد کتاب الہی ہے, قرآن مجید ہے, چونکہ قرآن سے سیدھا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر جب ہوا تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پہ بچنے کی صورت کیا ہے, تو برجستہ کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید. تیسرا معنی انہ الطریق الہادی الی دین اللہ تعالی, یہ اللہ کے دین کی طرف جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ کے حضور اتنی تمہید کے بعد مانگا گیا تاکہ میں خیر کی راہوں پہ رہوں اور میری مدد نصرت مالک تیرے کرم پہ رہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ لا عوج فیہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں, مستقیم بالکل, اور یہ اعتدال کا راستہ ہے, نہ افراط کا راستہ نہ تفرید کا راستہ, یہ بالکل معتدل راستہ ہے. اور پھر چوتھا قول جو حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے مالک مجھے محبوب کی دہلیز نصیب کر. حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے نا تو حضرت انس اس وقت چھوٹی عمر میں تھے, تو حضرت ام سلیم ان کو لے کر کے حضور کی خدمت میں چلی گئی اور عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کیا کرے, کوئی گھر کا سودا سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کیا کرے. پھر حضور حضرت انس سے بے پناہ محبت کیا کرے, کبھی انس کہتے, کبھی انیس کہتے, کبھی یا ذل اذنین او دو کانوں والے, کبھی یوں پیار کرتے. کہتے ہیں کہ بوٹی سی نمکین میں پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا, اس بوٹی کا نام حمزہ تھا. حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ, او ابو حمزہ. حضور مجھے ابو حمزہ کہہ کے بھی پکارتے, انیس بھی کہتے, انس بھی کہتے, اور مجھے یا ذل اذنین او دو کانوں والے یہ کہہ کے بھی پکارتے تھے. حضور بڑی محبت کرتے, 10 سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کی ہے, اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو, بس مجھے پیار ہی کیا ہے, جو کہ رحمت للعالمین جو ہیں. اب حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں, وان انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب, کہتے ہیں جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا. حضرت انس کے لفظ سنیے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب, جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے. حضرت انس روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے, فعامدت امی ام سلیم الى تمر وسمن وعقت, تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں, کچھ گھی اور کچھ پنیر دے کر اس کا حلوہ تیار کیا. فصنعت حیسن, ایک حلوہ تیار کیا. فجعلته فی طور, اور ایک برتن میں ڈال کر کے, فقالت, فرمایا, یا انس اذهب بهذا الى رسول اللہ,
یہ حلوہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ، یہ حضور کے پاس لے جاؤ۔ اچھا کہتے ہیں کہ فقل، اور ساتھ حضور سے کہنا بعثت بہذا الیک امی، حضور یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا ہے، یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رک کر کے سنتے رہے۔ بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا ابی میں گزرا تھا، میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اور اجر کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو اجر ضائع نہیں ہوتا، اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سوار کے پڑھتا۔ حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، چونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے۔ ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہہ کے جا کر السلام علیکم، وہ دروازے پہ کھڑا تھا، سن لیا حضور آئے ہوں تو پتہ نہ چلا ہو کہ کون آیا ہے۔ اب اس نے منہ کے اندر کہا وعلیکم السلام، آواز کو اونچا نہیں کیا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے پھر جو ہے وہ چپکے سے کہا وعلیکم السلام۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر چپکے سے وعلیکم السلام کہا۔ حضور کی عادت تھی 3 مرتبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ تو حضور واپس پلٹے تو صحابی حضور کے پیچھے بھاگے۔ حضور فرمایا میاں میں نے تو 3 مرتبہ سلام کہا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں نے تینوں بار جواب دیا تھا، لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہے۔ اگر میں پہلی مرتبہ وعلیکم السلام کہہ دیتا تو آپ دوسری 2 مرتبہ تو نہ کہتے، تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ حضرت انس کی ماں نے اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دے، تو کہا کہ جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی، آپ کو سلام بھی کہتی تھی۔ کتنا خوبصورت انداز حضرت انس کی والدہ کا۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، میں عمرے پہ حاضر ہوا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی، تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا، لیکن اماں جی کا انداز اتنا میٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پہ کہنے لگے جا کے سرکار نے میرا السلام علیکم دے دینا۔ تو حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بھیجا ہے، اور ساتھ تیسری بات وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ، اور کہنا حضور یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، قبول کر لو، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، اس کو قبول کر لو۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ، میں حاضر ہوا، جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ 3 باتیں ماں نے کہی تھی، ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجا ہے، دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی، اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا، فقال داؤ، حضور نے فرمایا رکھ دو، ثم قال، پھر کہا اذهب فدع لفلانا وفلانا وفلانا، پھر فرمایا اٹھو فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، رجالا سماهم، حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جاؤ فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، اور پھر فرمایا وَدْعُ لِمَنْ لَقِيتَ، اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دے آنا۔ کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کے لاؤ نا، اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ، اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کو ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے۔ اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا، فدعوت من سمع ومن لقیت، جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا، اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا، اور میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں، حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے۔ فرجعت فاذا البیت غاص باہلہ، کہتے جب میں واپس پلٹا نا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں، میاں آج کیا ہے جی؟ آج میں نے شادی پہ جانا ہے۔ یار جس کو منسٹر بلائے، جس کو ایم پی اور ایم این اے بلائے، وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے، پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی۔ تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔
اچھا تابی نے جس نے حضرت انس سے روایت سنی اس نے کہا فقلت لانس، میں نے انس سے کہا، قیل لانس، حضرت انس سے کہا گیا عددکم کم کان، کہ لوگ تھے کتنے؟ جن لوگوں سے گھر بڑا ہوا تھا ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے؟ حضرت انس کہنے لگے 300 کے قریب ہوں گے لوگ۔ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا اور جب واپس آیا تو 300 لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیصہ، کہ حضور نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا، اس حلوے پر اپنا دست شفا، دست نور، دست برکت، دست رحمت اس پیالے پر رکھ دیا، اور وتکلم بما شاء اللہ، اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا، ہاتھ رکھا، کھانے کو سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی۔ اللہ، اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے، اس کی مرضی، لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا، ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور نے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم جعل ید عشرۃ عشرۃ یاکلون منہ، فرمایا 10 آتے جاؤ، 10 آتے جاؤ، 10 لوگ آتے گئے، ویقولو، اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے، لہم ان کو، اذکر اسم اللہ ولیاکل کل رجل مما یلیہ، کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے۔ قال فاکلوا حتی شبعوا، کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے، فخرجت طائفۃ ودخلت طائفہ، ایک گروہ جاتا دوسرا آ جاتا، حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا۔ قال لی یا انس ارفع، حضور نے مجھے کہا انس، جب سب لوگ کھا چکے تو حضور میں انس پیالہ اٹھا لو، یہ برتن اٹھا لو، فرفعت، کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا۔ اب آگے حضرت انس کی سنیے، کہتے ہیں فما ادری ہینا وضعت اکثر ام ہینا رفعت، حضرت انس کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا۔ دست شفا آیا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا۔ ہمارے حضور علیہ السلام کا ایک اور معجزہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، سیدھے سادے بھولے والے، درس نظامی تو نہیں پڑھے تھے لیکن حضور کے ساتھ پیار بڑا رکھتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمایا، فوت ہو چکے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے تھے۔ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے۔ اس کا سبب تو اور ہے لیکن چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے اور ان کے مقدر کے وہ حضور کے پاس رہتے تھے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفہ، اس کے طالب علم، اور حضور سے بلا تعین اوقات انہوں نے پڑھا، اور آقا کریم نے ان کے سینے کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھر دیے۔ کہتے ہیں میں بہت کچھ سنتا تھا، بھول جاتا تھا، پھر ایک عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا، بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا۔ فرمایا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، چادر بچھا لو۔ چادر بچھی تو حضور نے یوں کوئی شے ڈال دی، فرمایا سمیٹو اور سینے سے لگاؤ۔ کہتے ہیں سینے سے لگایا پھر بھول نہیں سکا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام سے کثرت کے ساتھ احادیث امت کو پہنچائی۔ اصحاب صفہ میں تھے، کوئی شخص خدمت کر جاتا، کوئی گھر میں چیز کسی نے تیار کی دے جاتا، کھا لیتے، بھوک بھی کاٹتے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا تھا کہ اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کوئی گزرتا گزرتا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے گا تو کوئی میری ضیافت کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی، لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا۔ کسی نے اس پہ غور نہ کیا۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا۔
میرا خیال تھا کہ یہ آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میرے سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میرے اندر کی کیفیت جان جائیں گے. انہوں نے مجھے آیت بتائی اور جلدی سے چلے گئے. میں پھر پریشان. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے. میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا. انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. میں دل میں سوچا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا. کہا پھر میں بیٹھا تھا کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا, حضور آ گئے. میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا. حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ. حضور علیہ السلام نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کسی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ ہے. کہتے کہ میری جان میں جان آئی, لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلانا. صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پیار نہیں ہے, جو باقی خادم ہیں ان سے بھی پیار. آقا تو سب کے ہیں نا, وہ بھی بھوک میں تڑپ رہے ہیں, کہا ان کو بھی بلا لا. کہتے میں گیا اور ان کو بلا لایا. پھر حضور نے مجھے پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جائے. میں اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سیراب ہو کے پی جاتا ہے. میں نے غور کیا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. مجھے تسلی ہو گئی. میں نے دوسرے کو دیا, تیسرے کو دیا. 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالے میں کمی واقعہ لگتا یہ تھا اللہ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا. کہتے ہیں 70 آدمی دودھ پی گئے. پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں میں نے پیا. فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, میرے میں تو ایک قطرے کی بھی اب گنجائش باقی نہیں رہی. تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جان کیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. 70 آدمی دودھ کے ایک پیالے کو پی گئے. میرے استاد المکرم قبلہ مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70-72 آدمیوں کو کافی ہو گیا. ذرا تھوڑا سا ادھر بھی غور کرو کہ 2 جہاں کا سردار ہے, 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے. یہ پہلو بھی تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ 2 جہاں کا سردار ہو کہ اتنے آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے. اللہ اکبر. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک اور معجزہ کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کوزے کے اندر اپنا دستے برکت ڈال دی. اب سنو حدیث کے لفظ, یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ, حضور علیہ السلام نے اس کوزے میں اس برتن میں اپنا دست شفا ڈال دیا. فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون, حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے, یوں پانی پھوٹ رہا ہے. قال فشربنا وتوضانا, کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا. قیل لجابر کم کنتم, راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم؟ قال لو کنا 100,000 لکفانا, کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا. لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا. کننا 15,000 لیکن ہم تھے جو ہیں وہ 1500. لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا. یہاں اعلی حضرت کا اسلوب پھر دیکھیے. آپ فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. حضرت انس روایت کرتے ہیں قال نعى النبي صلی اللہ علیہ وسلم زیدا وجعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم. جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا. یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1,00,000. 3,000 1,00,000 کے مقابلے میں آئے. شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے. جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں.
اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ رایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا، جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے، پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حتی اخذ رایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد بن الولید، فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھے، اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا۔ آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی۔ تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت، جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید۔ ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا؟ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر جبیلہ بن احم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے، اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی۔ ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، کیونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سی ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں، اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے معجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو۔ وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا۔ راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو، یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جب مجاہد اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی۔ لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے، اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے، کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا انا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا موقع ہے۔ حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال زندگی پائی. ایک روایت کے مطابق 250 سال اور دوسری روایت کے مطابق 350 سال زندگی پائی. کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کی خدمت کرتا رہا. جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے کہا کہ تو نے میری بڑی نوکری کی ہے اور بڑی خدمت کی ہے، تو اب میں جا رہا ہوں، لیکن اب تو چلا جا غموریہ، اور وہاں کا ایک راہب ہے جو کتاب اللہ کو صحیح جاننے والا ہے، اس کی خدمت کا تجھے کچھ مل جائے گا. کہتے میں نے اس کی وفات کے بعد تدفین کی اور پھر غموریہ کے اس راہب کے پاس پہنچا. ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی. جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو نے بہت زیادہ میری خدمت کی، میں تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں. اب تو چلا جا مدینے میں، یثرب میں، یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہوگا، اور وہاں جا کے اس کا انتظار کر، اب وہ آنے والے، ان کے آنے کا وقت بالکل قریب آ گیا. کہتے میں نے اس کو کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی ہے؟ کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے. کہا 3 نشانیاں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ قبول کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا. راستے میں ایک قافلے کو کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کے مجھے گرفتار کر اور مدینے کے قریب آ کے ایک یہودی کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا. میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن میں اس یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں طالع البدر علینا کی آوازیں آنے لگی. سناگ لگائی اور دوڑ لگا دی. یہودی نے سمجھا کہ میرا غلام بھاگ گیا، اس نے بھاگ کر کے پکڑ لیا. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ میاں میرا جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل کسی اور کا ہے. تو پھر میں حضور کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے. میں نے کہا حضور صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے. تو حضور نے قبول فرما لی. 2 نشانیاں پوری ہو گئی. اب تیسری نشانی کا انتظام. حضور مہر نبوت کو چھپا کر کے رکھتے تھے. میں طاق میں رہتا تھا. ایک دن ایک جنازے میں حضور تشریف لائے. میں تھوڑا سا حضور کے پیچھے ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مہر نبوت سے ہٹا دی. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، اپنی چادر میری جانب پھینک دی. وَقَالَ انظر إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، جو تجھے بتایا گیا دیکھ لے، جو ڈھونڈ رہا ہے وہ دیکھ لے. فرائق الخاتمہ بین کتفیہ مثل بیضۃ الحمامہ، تو پھر میں نے حضور کے 2 کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مہر نبوت دیکھ لی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. اچھا حضور کے معجزات کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن میں آج کی اس نشست کو ایک عظیم حضور کے معجزے سے اختتام کی طرف لے جاؤں گا. آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں آتکا بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا. حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو. بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی. حضور کے جو ساتھی بھی تھے، تو اس خاتون نے جس کا نام ام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کانا عندنا شیء ما آوزکم الکرا، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کو کثر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں. عرب لوگ مہمان دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے. ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی تھی، لاغر اور کمزور سی. حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لے. اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا. اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی. فرمایا اگر تم اجازت دو. اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا. آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا. جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجری لی
ٹانگیں چوڑی کر دی, اس کی کھیری میں دودھ اترا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا. اس نے گھر کا برتن پیش کیا, حضور نے دودھ دعا تو جھاگ اٹھنے لگی, حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی. حضور نے بھی پیا, حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا. ام معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا, اس کے پاس, اس نے بھی دودھ پیا. حضور علیہ السلام نے دعائیں برکت دی اور چلے گئے. ام معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا, بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی, اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو, کدھر سے آئے ہو, نام کیا ہے. شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا, اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا, انوار اترتے دیکھے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. نشور وحدی کا لہجہ دیکھیں. اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. آج تک اس درخت کے سائے سے بھی خوشبو آتی ہے جس درخت کے سائے میں چند لمحوں کے لیے آپ رکے تھے. ام معبد کا شوہر ابو معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے, آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں, کیا ماجرا ہے. تو ام معبد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا, اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا. اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا, آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. ابو معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا, وہ کیسا تھا. تو ام معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی, کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہر البزار, میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا, جس کا چہرہ چمک رہا تھا. حضور علیہ السلام کے رنگ کے بارے میں یہ بھی حدیث آتی ہے اظہر اللون, حضور کا رنگ جو ہے بالکل واضح اور چمکدار تھا. ابیض کے لفظ بھی آتے ہیں. ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البزار, میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا. اللہ اکبر. حدیث بہت طویل ہے. کسیم وسیم وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ بطف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اکران وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساسہ. کا کیا بتاؤں, رنگ سونا تھا, ابرو ملے ہوئے تھے, پلکیں لمبی تھی, آنکھیں سرمگی تھی, گردن سراہی جیسی تھی, ہاتھ خوبصورت تھے, خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا. لیکن میں ام معبد کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. ہزارہ مصنفین, نثر نگار اور شعراء اور ادبا کے سارے ادب پارے اور ساری نثر نگاریاں اور ساری انشاء پردازیاں اس کے ان 2 جملوں پہ قربان. ام معبد نے کیا کہا, میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا, میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. بس اتنی بات سن لو. اب الناس وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ, وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا, قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا. یہ 2 جملے اس کے دیکھیے, دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا, قریب آئے تو پھر بھی. کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں, قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ قریب سے سونا, دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں. لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا, دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا, قریب آیا تو پھر بھی